روبی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی عالمی خبرنامہ۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ مسلم دنیا کو درپیش مسائل سے راحت فراہم کرنے کے خلاف اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں سعودی عرب کا بائیکاٹ۔ انڈونیشیا کی آئینی عدالت کے چیف جسٹس 2.5 لاکھ امریکی ڈالر رشوت لینے کے الزام میں گرفتار۔ ریاست اتراکھنڈ کی حالیہ آفات سماوی سے سبق لینے کی ضرورت، وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا ادعا۔ اور جموں کشمیر کے ضلع پونچھ سیکٹر میں دراندازی کی کوششیں ناکام، 3 انتہا پسند ہلاک۔ کے شوپیان میں مرکزی ریزرو پولیس فورس CRPF کے کیمپ ہٹانے کے مطالبے پر جمعہ کے روز مقامی عوام کی ہڑتال کی وجہ سے معمولات کی زندگی درہم برہم رہی، جبکہ کئی تنظیموں کی مشترکہ طور پر ہڑتال کی وجہ سے دکانیں اور تجارتی ادارے بند رہے اور سڑکیں سنسان رہی۔ سرکاری ملازمین بھی ہڑتال میں شامل ہوئے، جس کی وجہ سے سرکاری دفاتر میں کام کاج متاثر رہا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی نے کہا ہے کہ داغدار عوامی نمائندوں کو بچانے والے آرڈیننس کی واپسی کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کی وجہ سے نہیں بلکہ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اڈوانی نے اپنے تازہ ترین بلاگ میں کہا کہ صدر جمہوریہ کے ذریعے آرڈیننس لوٹائے جانے کے اندیشے کے بعد کانگریس صدر سونیا گاندھی کے ذریعے کی گئی نقصان کی تلافی کی کوششوں کے تحت مسٹر گاندھی نے اس آرڈیننس کی عوامی طور پر تنقید کی تھی۔ BJP نے کہا کہ کانگریس پارٹی اگر CBI کو چیف منسٹر گجرات نریندر مودی یا ان کے رفقائے کار کے خلاف استعمال کرے گی تو وہ آگ سے کھیلے گی۔ پارٹی نے کہا کہ ایسا کوئی بھی قدم کانگریس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ پارٹی کے سابق صدر ایم وینکیا نائیڈو نے یہاں کہا کہ BJP کانگریس پارٹی کو خبردار کرتی ہے، اگر وہ CBI کو نریندر مودی یا ان کے ساتھیوں کے خلاف استعمال کرے گی تو وہ آگ سے کھیلے گی اور اس کی کوشش خود اسے نقصان کا باعث ہوں گی۔ انہوں نے ادعا کیا کہ نریندر مودی کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار نامزد کرنے سے کانگریس پریشانیوں کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ سارے ملک میں نریندر مودی کی لہر چل رہی ہے، کانگریس پارٹی کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے میں پارٹی یہ امید کر رہی ہے کہ CBI کو نریندر مودی کو بدنام کرنے اور کسی مقدمے میں پھانسنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہی حربہ ان کے حامیوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو ابھی تک نریندر مودی کا کوئی جواب نہیں ملا ہے، ایسے میں پارٹی اس طرح کی گندی حرکتیں کرنے تیار ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی پہلے ہی مرکزی ایجنسیوں CBI، انٹیلیجنس بیورو اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا بیجا استعمال کرنے شہرت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات کانگریس کے جنرل سیکرٹری مدھوسون متری نے کہا کہ CBI اپنی چارج شیٹ پیش کرنے کے بعد اس میں نریندر مودی کا نام بھی شامل ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا کہ متری دی کو یہ سب کیسے معلوم ہے؟ کیا CBI نے ان سے کہا ہے یا پھر کانگریس قیادت CBI کو ایسا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ انہوں نے ادعا کیا کہ UPA حکومت CBI کی وجہ سے ہی اقتدار پر بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے ادعا کیا کہ ملک کے عوام انتخابات میں اسے شکست دیں گے۔ کانگریس نے نریندر مودی کے بیت الخلا پہلے مندر بعد میں کے تبصرے کا مذاق اڑایا اور سوال کیا کہ مرکزی وزیر جے رام رمیش کے اسی قسم کے تبصرے پر BJP نے ایک تنازعہ کھڑا کر دیا ہے، اب وہ خاموش کیوں ہیں؟ پارٹی کے جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر راجیو شکلا نے کہا تھا کہ مودی ہندو لیڈر نہیں ہیں، لیکن ہندوؤں کو گمراہ کرنے انہیں ہندو لیڈر کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ بٹورے جا سکے۔ تیری اسنا مرکزی وزیر جے رام رمیش نے جو مندروں اور بیت الخلاؤں کے بارے میں اپنے اسی قسم کے تبصرے کی وجہ سے RSS کی تنقید کا نشانہ بن گئے تھے، کہا کہ نریندر مودی کا یہ تبصرہ وزیر اعظم کے عہدے کی اندھی خواہش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مودی کا عہد نہیں بلکہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کا بیان دیا ہے۔ اگر انہیں گیان حاصل ہوا ہوتا تو یہ تبصرہ 1992 میں بابری مسجد کی شہادت سے پہلے کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم وہ چیف منسٹر گجرات کو گیان حاصل ہونے پر بہت خوش ہے کیونکہ انہوں نے بیت الخلاؤں کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ مرکزی کابینہ کے رکن سینئر وفاقی وزیر پلم راجو نے جنوبی ریاست آندھرا پردیش کی تقسیم کے خلاف احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر پلم راجو ان دونوں مرکزی وزراء میں سے ایک ہے جنہوں نے جمعرات کو کابینہ کے اجلاس میں ہونے والے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ ان کے علاوہ وزیر سیاحت چرنجیوی نے بھی اس فیصلے کے خلاف مستعفی ہونے کی بات کی تھی۔ پلم راجو کا تعلق ریاست کے اس حصے سے ہے جسے سیما آندھرا کا نام دیا جائے گا۔ یہ ریاست آندھرا پردیش کے ان باقی ماندہ علاقوں میں محیط ہوگی جو تلنگانہ کے الگ ہونے کے بعد بچ جائیں گے۔ جمعہ کو اپنے استعفیٰ کا اعلان کرتے ہوئے پلم راجو نے کہا کہ کابینہ نے تلنگانہ کی منظوری دینے میں جلد بازی سے کام لیا ہے اور خطے کے لوگوں کی خواہشات اور تحفظات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ So I have thought over it last night and then I have decided that I should resign from the Union Council of Ministers and I have sought an appointment and I will be tendering my resignation. جموں کشمیر کے پنچ ضلع میں کل پاکستان نے فائرنگ کر کے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ فوج کے ترجمان SN آچاریہ نے بتایا کہ کل شام 6:30 بجے پاکستانی فوج نے پنچ کی کرشنا وادی میں ہندوستانی چوکیوں پر فائرنگ کی۔ ہندوستانی جوانوں نے بھی منہ توڑ جوابی کارروائیاں کی۔ یاد رہے کہ پاکستانی افواج کی جانب سے وقتاً فوقتاً جنگ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے جس کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں دوریاں پیدا ہونے کا باعث بنا ہوا ہے۔ جموں و کشمیر میں ضلع پنچ کے کیرن سیکٹر میں مقبوضہ کشمیر کی دراندازی کی کوشش کو ناکام کر کے سلامتی دستوں نے 3 انتہا پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ واضح رہے کہ اس علاقے میں گزشتہ 11 دنوں سے سلامتی دستوں اور انتہا پسندوں کے خلاف زبردست تصادم جاری ہے۔ فوجی ذرائع نے بتایا کہ سرحد سے متصل کیرن سیکٹر میں سلامتی دستوں نے چند انتہا پسندوں کو ہندوستانی سرحد کے اندر دراندازی کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ انہوں نے خود سپردگی کا حکم دینے پر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، جبکہ فوج کی جوابی کارروائی میں 2 انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ ایسے ہتھیار، انوکھی مصوری، ظروف کے ساتھ ساتھ سونے چاندی کے بیش قیمت زیورات جو کبھی ٹیپو سلطان، دکن کی سلطنتوں، مغلوں اور دیگر شہنشاہوں کی ملکیت تھے، امپیریل انڈیا کے 9 اکتوبر کو اپنی نوعیت کے اولین حراج میں شامل رہیں گے۔ سوتھبیز کے زیر اہتمام اس آکشن میں ہندوستان کے شاہی دور کی لگ بھگ 90 اشیاء پیش کی جائیں گی جن کا تعلق اس خطے کی تقریباً 500 سال پرانی یادوں سے ہے۔ ٹیپو سلطان کی تلوار ٹائیگر آف میسور سے منسوب اشیاء میں نمایاں ہے۔
VHP قائد پروین توگڑیا نے نریندر مودی کے مندروں کی عمارتوں سے پہلے بیت الخلاؤں کی تعمیر کے بارے میں مبینہ بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مودی کے اس بیان پر صدمہ پہنچا ہے اور ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ چنانچہ بہتر حفظان صحت کے لیے بیت الخلاؤں کی تعمیر کی تجویز مناسب ہے، لیکن اسے مندر کی تعمیر سے مربوط نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مودی نے کہا تھا کہ ہندوتوا لیڈر کی شبیہ کی وجہ سے انہیں ایسی بات نہیں کہنا چاہیے، پھر بھی وہ ایسا کہنے کی جرات کر رہے ہیں۔ श्री नरेंद्र जी मोदी के इस वक्तव्य से विश्व हिंदू परिषद पूर्णतया असहमत है। मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहूंगा कि देश की हिंदू जनता का आदर करने के लिए जयराम रमेश के संदर्भ में उन्होंने जो स्टैंड लिया था वही नरेंद्र जी के वक्तव्य के लिए लिया जाए। سابق صدر آصف علی زرداری نے سیکیورٹی سے متعلق درخواست سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے۔ سابق صدر اپنی سیکیورٹی کے تعلق سے تشویش کے ساتھ عدالت سے رجوع ہوئے ہیں۔ یہ درخواست ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے جمع کروائی ہے، جس میں چیف سیکریٹری سندھ رینجرز اور وفاقی حکومت کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ خدشہ ہے کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ سابق صدر زرداری نے درخواست میں دعویٰ کیا کہ طالبان سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اتراکھنڈ کی حالیہ تباہی سے سبق لینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس ریاست کو اپنے بنیادی ڈھانچے کو درست کرنے اور سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مرکز کی طرف سے ہر ممکن مدد دی جائے گی۔ ڈاکٹر سنگھ نے آفات سماوی سے نمٹنے کے قومی ادارے کی تشکیل کی 9ویں سالگرہ پر منعقدہ تقریب میں کہا کہ اتراکھنڈ جیسی آفات اقتصادی ترقی کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ان آفات سے ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے کافی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ اہم ہے کہ ان آفات سے سبق لیا جائے اور انہیں دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ کیہوٹا ایٹمی پلانٹ کا دورہ کیا، جہاں عسکری حکام نے وزیر اعظم کو ملک کے جوہری پروگرام، ایٹمی اثاثوں، ان کے دفاع سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ ملک کے ایٹمی اثاثوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انتہائی منظم اور فعال ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کا غلط ہاتھوں میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، تاہم کم سے کم دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھے گا۔ ملک کی ضرورت کے لیے سول ٹیکنالوجی کا حصول ہمارا بنیادی حق ہے، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے۔ نیپال میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہونے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے بتایا کہ یہ حادثہ کھٹمنڈو سے 200 کلومیٹر مغرب میں ایک پسماندہ علاقے میں پیش آیا۔ طیارے میں 2 نیپالی پائلٹ سوار تھے، جبکہ طیارہ ایک پہاڑی مقام پر گرا جہاں ایک چینی سیاح بھی اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ سعودی عرب کی حکومت نے جہاں حجاج و معتمرین اکرام کو مناسک کی ادائیگی میں ہر ممکن سہولت کی فراہمی کا بیڑا اٹھایا ہے، وہیں اللہ کے ان مہمانوں کی دیکھ بھال اور ہنگامی امداد کے لیے پہلی مرتبہ جدید ترین مواصلاتی سائنسی آلات کے استعمال کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رواں موسم حج کے دوران وائرلیس مواصلاتی نظام اور HD کیمروں سے لیس غبارے کی مدد سے میدان عرفات میں حجاج کرام کی نگرانی کی جائے گی۔ الحرمین شریفین کے نگران ادارے کی جانب سے یہ ٹیکنالوجی پہلی بار استعمال کی جا رہی ہے۔ جدید مواصلاتی آلات سے مرصع غبارے کی تیاری میں شاہ عبدالعزیز سٹی آف سائنس و ٹیکنالوجی کو سعودی ہلال احمر کی معاونت بھی حاصل تھی۔ ایک بیان میں سٹی آف سائنس و ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ غبارے کی تیاری کا مقصد جدید مواصلاتی وائرلیس سسٹم اور کیمروں کے ذریعے 200 میٹر کی بلندی سے میدان عرفات میں حجاج کرام کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی۔ مواصلاتی وائرلیس غبارے سے حاصل ہونے والی ویڈیو فوٹیج اور تصاویر کی روشنی میں امدادی کارروائیاں کی جائیں گی، نیز انتظامیہ کو ہر قسم کے ہنگامی حالات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ فضا میں محو گردش غبارے میں نصب کیمرے فوری تصاویر ارسال کریں گے۔ غبارے کی گردش اور حرکت سے کیمروں کی کارکردگی متاثر نہیں ہوگی۔
پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کو رواں سال امن کے نوبل انعام کے لیے فیورٹ قرار دیا گیا ہے۔ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں امن انعامات کے نتائج کا اعلان پیر سے ہو رہا ہے، جبکہ امن انعامات کا اعلان 11 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ رواں سال کے امن انعامات کے لیے 259 نامزدگیاں کی گئی ہے، تاہم اوسلو کے پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ کی انفرادی فہرست میں پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کو رواں سال کے امن انعام کے لیے سر فہرست قرار دیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کی آئینی عدالت کے چیف جسٹس عاقل مختار کو انتخابات سے متعلق کیس میں پارلیمنٹ کے رکن اور تاجر سے مبینہ طور پر $2.5 لاکھ رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے برنوائی لینڈ کے متنازع انتخابات کے مقدمے میں رشوت لی۔ حکام کے مطابق چیف جسٹس عاقل مختار کو ایک تاجر اور رکن پارلیمنٹ نے 3 کروڑ روپے ادا کیے اور ان دونوں کو بھی چیف جسٹس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک جج اور اسلامی قانون کے ماہر جسٹس ڈاکٹر عیسیٰ الغیث نے کہا ہے کہ عمرہ کے ویزے پر مکہ مکرمہ آنے والے افراد اسی ویزے پر فریضہ حج ادا نہیں کر سکتے، چونکہ حج کے لیے استطاعت کی شرط ہے۔ ہیلے بہانوں سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ العربیہ.net سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سعودی مجلس شورا کے رکن ڈاکٹر عیسیٰ الغیث نے کہا کہ اسلام اور ریاست کے مروجہ طریقہ کار اور ضابطۂ اخلاق سے ہٹ کر اپنی مرضی کرتے ہوئے حج کرنا نوسر بازی تو ہو سکتا ہے، مگر اسے حقیقی معنوں میں فریضہ حج کی ادائیگی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ صرف عمرہ کے ویزے پر سعودی عرب آیا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ نہ صرف ریاست کے عمومی طریقہ کار کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ مستحق عازمین حج کا حق سلب کر رہا ہے۔ الشیخ عیسیٰ الغیث نے عمرہ ویزا پر چوری چھپے حج کرنے والوں کو خبردار کیا کہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ وہ ہیلے بہانے کی آڑ میں حجاج میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں عمرہ ویزے پر آنے والے افراد کا حجاج کی صفوں میں گھس جانا معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ سعودی حکومت اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتی رہی ہے، مگر اسے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے۔ حکومت کی اسی ناکامی کے باعث حجاج کی تعداد میں ہر سال غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب نے اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں اپنی تقریر منسوخ کر دی ہے اور اس کا جواز یہ پیش کیا ہے کہ عالمی ادارہ عرب اور مسلم دنیا کو درپیش مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب کا کوئی عہدیدار تقریر نہیں کر رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی عرب کا فیصلہ اس بات کا مظہر ہے کہ وہ عرب اور اسلامی دنیا کے ایشوز سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے موقف اور اقدامات سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ اقوام متحدہ گزشتہ 60 سال سے زیادہ عرصے سے تنازع فلسطین اور اب شامی بحران کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ خبروں کے اختتام سے قبل ہیڈ لائنز پر پھر ایک نظر۔ مسلم دنیا کو درپیش مسائل سے راحت فراہم کرنے کے خلاف اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں سعودی عرب کا بائیکاٹ۔ انڈونیشیا کی آئینی عدالت کے چیف جسٹس $2.5 لاکھ رشوت لینے کے الزام میں گرفتار۔ ریاست اتراکھنڈ کی حالیہ آفات سماوی سے سبق لینے کی ضرورت، وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا ادعا۔ اور جموں کشمیر کے ضلع پونچھ سیکٹر میں دراندازی کی کوششیں ناکام، 3 انتہا پسند ہلاک۔ فی الحال روبی آئینی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے روبی چینل کی دیگر خصوصی پیشکش۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔